بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سید الشہداء بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پہ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی سعادت عطا کی ہے۔ 5 روزہ مجالس ہیں، پروردگار نے یہ توفیق عطا کی ہے۔ اس 5 مجالس میں عنوان گفتگو امامت و ہدایت ہے۔ یہ عنوان گفتگو ایک شیعہ اثنا عشریہ، ایک امامیہ کے لیے عام یا ناآشنا موضوع نہیں ہے۔ کم و بیش ہم اس موضوع کے حوالے سے یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، بے شک، لیکن بعض موضوعات ایسے ہیں جو ہر دور میں زندہ ہیں اور جن کی ضرورت باقی ہے، ہمارے لیے بھی اور
ان حضرات کے لیے بھی جو مکتب اہل بیت کی شناخت چاہتے ہیں۔ تو اسی نام و عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، امامت و ہدایت۔ یہ دو عنوان نہیں ہیں، ایک موضوع ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں، ایک امامت، ایک ہدایت۔ کیوں؟ پہلے مرحلے میں یہ عرض کریں گے امامت کیا ہے، اور پھر امامت ہدایت، یعنی ایسی امامت جو ہدایت کا سبب ہے۔ یہ عنوان رکھنے کا مقصود و منظور کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا انہی ایام میں، کہ امامت و ہدایت کیوں عنوان رکھا ہے۔ آج کی گفتگو میں جو بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے ابتدائی سخن میں عرض کیا ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ، جس کا آسان ترجمہ یہ ہے 12 امامی شیعہ۔ اثنا عشر کا معنی 12 ہے، اثنا عشریہ یعنی 12 کا ماننے والا۔ تو لفظ 12 خود مکتب اہل بیت میں بھی، اور جو مکتب اہل بیت کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے بھی لفظ 12 اور شیعہ یہ ناآشنا لفظ نہیں ہے۔ 12 کا معنی ایک شیعہ جانتا ہے کہ 12 سے مراد 12 ائمہ ہے، ایسے ہی ہے۔ اسی لیے مکتب تشیع کو اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 12 کا ماننے والا، اور امامیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی امام کو قبول کرنے والا۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، سوال یہ ہے کہ شیعہ کو 12 امامی کیوں کہا جاتا ہے اور شیعہ کو ہی امامیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا دوسرے امام قبول نہیں کرتے، یا ان کے ہاں امامت کا نظریہ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں کہ ان کے ہاں نہیں، ان کے ہاں بھی ہے۔ تو پھر شیعہ کو ہی امامیہ کیوں کہا گیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے جو انشاءاللہ ان 5 روزہ مجالس میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی یہ سعادت حاصل ہوگی، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ہاں امامت کا جو معنی مفہوم ہے وہ ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں اس سے الگ ہے۔ اسی لیے آپ کو 12 امامی کہا جاتا ہے، امامیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہ اعلان بھی ہے، ایمان بھی ہے، اعتقاد بھی ہے۔ کیا؟ ہم جس طرح نبوت اور رسالت کو خدائی منصب مانتے ہیں، اسی طرح امامت کو بھی خدائی منصب مانتے ہیں۔ توجہ رہے گی میری بات پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ عام ڈگر سے ہٹ کے خطیبانہ انداز میں بات نہ کروں، آپ کے ساتھ گفتگو کے انداز میں بات آگے بڑھاؤں تاکہ بات پہنچے۔ آپ تک بات پہنچانا ہے، سنانا نہیں، پہنچانا ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا انداز نہ ہو جس میں کوئی بات پہنچنے سے رہ جائے۔ اور ظاہر ہے میں ذرا تھوڑا سا عام ڈگر سے ہٹ کے گفتگو کرتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں حاضری کا موقع مل رہا، پچھلے سال بھی یہی سیم ایام میں حاضری ہوئی، پھر ایام فاطمیہ میں، پھر شعبان میں، تو اس لیے انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ جو دوست آئیں گے ان کو اگر میرے مزاج سے آشنا ہوئے تو ظاہر ہے پھر ہی انسان کے لیے دلچسپی کا سبب الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے میں جو بات ابتدائے مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے بعنوان شیعہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ ہم نبوت اور رسالت کو بھی خدائی منصب مانتے ہیں، لیکن اس عقیدے میں ہم منفرد نہیں، الگ نہیں، جدا نہیں۔ نبوت اور رسالت کو صرف شیعہ اثنا عشریہ ہی خدائی منصب نہیں مانتا، بلکہ سارے مسلمان خدائی منصب ہی مانتے ہیں۔ بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی نبی اور رسول کو سارے مسلمان کس کا بنایا ہوا مانتے ہیں؟ اللہ کا نا۔ اسی لیے 1,24,000 نبی مانتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو خود 1,24,000 کی تعداد کو محدود اور معین کرنا یہ دلیل ہے
کہ یہ محدود بھی ہے 1,24,000 میں اور معین بھی ہے۔ اب دوسرا سوال، یہ محدود اور معین کس نے کی ہے؟ امت نے یا خدا نے؟ بولیے، خدا نے۔ تو اس کا معنی کہ 1,24,000 کے عدد کو ویسے ماننا جیسے خدا منوا رہا ہے، اور اس 1,24,000 کے بعد، اس کے بعد 1,24,000 میں ایک کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ ایک کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ چلے آسان بات کروں تاکہ نوجوانوں تک بھی پہنچے۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کو کوئی بھی نبی نہیں مانتا، مسلمان جو اس کے پیروکار ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس عقیدے کی وجہ سے انہیں دائرہ دین سے خارج مانتے ہیں۔ کیوں؟ خود یہ دلیل ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ چونکہ اللہ نے کلام مقدس میں اعلان کر دیا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ جب خاتمے کا اعلان اس نے کیا تو اب جو بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اب ہمارا یہی موقف ہے، توجہ رہے، کہ جب نبوت اور رسالت کے لیے سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اور رسول خدا بناتا ہے، توجہ، ہمارا یہ عقیدہ یہیں رکتا نہیں ہے۔ ہم نبوت اور رسالت کے خاتمے کے بھی قائل ہیں، ہم سرکار دو عالم کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی کو کسی معنی میں نبی نہیں مانتے۔ طبعی معنی ہو، ذلی معنی ہو، امتی نبی ہو، ہم اس کسی اصطلاح کے قائل نہیں، لیکن پھر بھی یہ اعلان بھی کرتے ہیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں سرکار دو عالم پر نبوت اور رسالت کے خاتمے کا اعلان ہوا ہے، لیکن ہدایت کے خاتمے کا اعلان نہیں ہوا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں بابا جی، بلند صلوات۔ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ میں نے جو بات عرض کی سادہ لفظوں میں، اس کا مقصود و منظور بزرگان نہیں ہے۔ یہ نوجوان بھائی توجہ فرمائیں کہ جن پہ ایک یلغار ہے اس اعتراضات کی، شبہات کی، انشاءاللہ اس خمسہ مجالس میں اس موضوع کے عنوان سے ان شبہات کو بھی مطرح کروں گا اور ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ تمہیدی گفتگو میں جو عرض کیا، ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، جسے دوبارہ دہرا رہا ہوں، کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ختم ہدایت کے نہیں۔ اللہ نے بھی سرکار کو خاتم النبیین کہا ہے، خاتم الہادیین نہیں۔ میری بات پہ توجہ رہے گی۔ کیوں ہم ختم ہدایت کے قائل کیوں نہیں؟ ختم نبوت اور رسالت کے قائل ہیں۔ ہم اس لیے ختم ہدایت کے قائل نہیں ہیں کہ جب تک ہدایت پانے والے ہیں ہادی کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ جب تک ہدایت پانے والے ہیں ہدایت کرنے والا رہے گا نہیں۔ توجہ رہے، پروردگار نے انسان میں جتنی ضرورتیں پیدا کی ہیں، اس کی خلقت میں جتنی ضرورتیں اس نے رکھی ہیں، وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ توجہ رہے، بہت خوبصورت جملہ کہہ رہا ہوں۔ انسان کے اس جسم کی جتنی ضرورتیں تھیں، پروردگار نے، توجہ بھائی بڑا قیمتی جملہ ہے، پروردگار نے ان ضرورتوں کو پہلے خلق کیا، اللہ اکبر، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ میری بات آپ تک پہنچی ہے، وضاحت ایک جملے میں تاکہ بات اور آسان ہو جائے۔ انسان کے بدن کو جس شے کی ضرورت تھی اللہ نے وہ پہلے خلق کی۔ نہیں، میری بات پہ توجہ ہے، اللہ نے یہ زمین و آسمان پہلے خلق کیا نا، انسان کو بعد میں بھیجا۔ ایسا ہی ہے، حضرت آدم زمین پر آئے نا تو زمین پہلے تھی نا، اس زمین میں پانی تھا نا، اس زمین میں وہ تمام فصلوں کے پیدا ہونے کی
اللہ نے صلاحیت اور اہلیت رکھی تو کیوں رکھی؟ پانی، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ جو کچھ خلق کیا یہ کس کے لیے کیا؟ ماشاءاللہ انسان کے لیے۔ تو اللہ نے جو ضرورت انسان میں تھی اس ضرورت کو پہلے خلق کر دیا۔ توجہ، جو پہلے خلق کی وہ آج بھی ہے، چونکہ جب تک انسان ہے ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے یہ ساری ضرورتوں کو تب تک رکھنا ہے جب تک اس روئے زمین پہ انسان ہے۔ توجہ، اب انسان جب دیکھتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو خلق کیا اس کی صرف مادی اور بدنی ضرورتیں ہی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، میں کسی دیہات میں نہیں پڑھ رہا۔ پروردگار نے انسان کو دو حقیقتوں کا مجموعہ بنایا ہے، جسم اور روح۔ لیکن اب یہ بات کہوں گا اور آپ تائید فرمائیں گے، اگرچہ جسم کا خالق بھی وہ ہے، روح کا بھی وہ ہے، لیکن انسان کی عظمت کا سبب اس کا جسم نہیں، اس کی روح ہے۔ اور وہ شے جو باقی رہے گی وہ جسم نہیں، وہ روح ہے۔ جسم کا تعلق اس جہان سے ہے اور روح کا تعلق اس جہان سے ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ لو، چونکہ جسم کا تعلق اس جہان سے تھا، عالم مادہ سے تھا، لہذا جو کچھ جسم کو چاہیے تھا وہ یہاں سے مہیا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور روح کا تعلق چونکہ یہاں سے نہیں وہاں سے ہے، اس لیے اس کی ہدایت کا بندوبست ادھر سے نہیں ہوا، ادھر سے ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جس شے کا جس سے تعلق ہے اللہ نے اس کی مناسبت سے اسے وہی دیا ہے۔ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، لیکن جسم روح کی وجہ سے زندہ ہے، روح جسم کی وجہ سے نہیں۔ ایسا ہی ہے نا کہ روح ہے عالم امر سے، عالم امر سے۔ اسی لیے پروردگار نے اس روئے زمین پر انسان کو بھیجا کب؟ جب پہلے وہاں اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ انی خالق بشر من صلصال من حمم مسنون وَإِذَا سَوَّيْتُهُ فِيهِ روحی نفخت فِيهِ روحی فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ جب میں اس ڈھانچے میں روح پھونک دوں تو سجدے کے لیے جھک جانا۔ فرشتوں سے کہا نا، تو اللہ نے جسم پہلے بنا کے، ڈھانچہ پہلے بنا کے، روح بعد میں پھونکی۔ کیوں؟ تاکہ بتاؤں کہ عظمت کا سبب یہ جسم نہیں ہے، عظمت کا سبب وہ روح ہے جو امر ربی ہے۔ وہ روح کی حقیقت انسان کے لیے اس تک پہنچنا یا ناممکن ہے بعض موارد میں مشکل ہے۔ وہ صرف عالم بالا کی مخلوق ہی پہچان سکتی ہے کہ اس روح کی حقیقت کیا ہے، لیکن چونکہ میرا عنوان نہیں اس لیے اس طرف نہیں جا رہا۔ جو عنوان ہے اسی کو ذکر کر رہا ہوں۔ لے، آپ سب میری اس دلیل کو لے جائیں آفس سے لے کر ایک عام شخص گلی محلے تک، اسے پوچھیں کہ پروردگار نے انسان میں جو ضرورتیں پیدا کی ہیں وہ ضرورت جب تک انسان کے اندر ہے اس ضرورت کو پوری کرنے والی شے خارج میں ہے یا نہیں؟ پانی ہے، غذا ہے نا؟ آنکھوں کو دیکھنا تھا، آنکھوں نے، نور ہے۔ ایسا ہی ہے، زبان دی تو قوت گویائی ہے، کان دیے تو قوت سماعت ہے، دل دیا تو اس میں وہ جان دی کہ جس کی وجہ سے انسان زندہ رہے، توجہ رہے۔ ہم یہی کہتے ہیں جو ضرورت انسان میں تھی، جب تک انسان ہے ضرورت باقی ہے، اور ضرورت کو پوری کرنے والی شے بھی اللہ نے خلق کر دی جس کے ذریعے اس کا بدن باقی ہے۔ تو انسان میں ضرورت ہدایت ہے۔ چلے، میں نے دعویٰ کر دیا، توجہ رہے گی میرے ساتھ، اور بات انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھتی رہے گی، ترتیب کے ساتھ گفتگو چلے گی۔ آپ اگر روزانہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میری گفتگو میں ربط ہوگا۔ پچھلے سال آپ دیکھ چکے ہیں، انسان محتاج ہدایت ہے، یہ ہے دعویٰ۔ دلیل دے رہا ہوں ایک لفظ میں،
اگر آپ نے انسان محتاج ہدایت ہے اس کی دلیل لینی ہے تو دلیل کے لیے کہیں نہ جاؤ. اللہ نے جو اپنی عبادت کی شکل میں نماز فرض کی اسی نماز میں سورہ الحمد کو رکھ دیا اور سورہ الحمد میں ایک آیت کو رکھ دیا جو قیامت تک انسان کے محتاج ہدایت ہونے کی زندہ دلیل ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ آسان کر رہا ہوں. لے کوئی مسلمان مکتب ایسا نہیں، فقہی مکتب ہو یا اصولی ہو، یعنی کوئی علیحدہ مکتب ہو جس طرح شیعہ ہے، سنی ہے، یا اہل سنت میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہو، جو نماز کا قائل ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ نماز کا جز ہے سورہ الحمد. واجبات نماز میں شامل ہے، اجزائے نماز میں شامل ہے نا. تو سورہ الحمد بغیر بسم اللہ کے پڑھو یا بسم اللہ کے ساتھ، الحمد پڑھنی پڑے گی. ایسے ہی ہے، آپ جانتے ہیں بغیر بسم اللہ کے ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، دوسرے پڑھتے ہیں. اب یہ سوال تو ہے جو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، پوچھئے گا مؤدبانہ اور محبانہ لہجے میں برادران سے کہ بسم اللہ کے بغیر کیوں پڑھتے ہیں. سوال تو ہے نا، کیوں سوال ہے؟ اس لیے سوال ہے کہ ابھی قرآن اٹھاؤ سوائے ایک سورہ کے، باقی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہے یا نہیں؟ قرآن میں 113 مرتبہ یہ آیت لکھی گئی ہے. تو اگر یہ آیت اتنی ہی غیر اہم تھی تو قرآن میں 113 مرتبہ کیوں آئی ہے؟ جس کو قرآن میں 113 مرتبہ تکرار کرتے ہو نماز میں اس کا تکرار کیوں نہیں ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ ایسے ہی تھوڑا ہے. مسلمانوں کے مکاتب میں جو شافعی ہیں وہ بسم اللہ کے قائل ہیں اور دوسرے اہل تشیع قائل ہیں. سنیے گا، یہ بات بڑی خوبصورت ہے. امام فخر الدین رازی چونکہ شافعی المذہب ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں بسم اللہ پہ گفتگو کیا. ظاہر ہے جب تفسیر شروع کر رہے تھے تو بسم اللہ پہلی آیت، تو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ کا الگ جز ہے اور پھر دلیلیں دی. توجہ، ایک دلیل انہوں نے یہ دی، انہوں نے یہ دلیل دی کہ مولا علی اپنی نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے. نہیں، یہ ایک شیعہ کے لیے تو دلیل ہو گئی، ان کے لیے کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا علی کا نماز میں بسم اللہ پڑھنا دلیل ہے کہ نماز کے ہر سورہ میں بسم اللہ اس کا جز ہے. اور کہتے ہیں جب علی نے پڑھ دیا تو اب ثابت ہو گیا کہ یہ ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو علی کرے وہ حق ہے. یہ علامہ کے جملے دہرا رہا ہوں، علامہ فخر الدین رازی کے جملے سیم دہرا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں چونکہ علی جو کرے وہ حق ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں سرکار نے تائید کی ہے. کس کی؟ کہتے ہیں مرتضیٰ کی. کیا تائید کی ہے؟ فرمایا مولا کائنات کو مخاطب کیا اور فرمایا علی مال حق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے. میں گزشتہ سال اس پہ ذکر کر چکا، دہرانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. تو یہ ہمراہی، ساتھ ہونا ایک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں. سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہے. جیسے علی حق کے ساتھ ہے ویسے ہی حق علی کے ساتھ ہے. تو بتایا، بے توجہ بتایا کہ دونوں کا مرتبہ میری نظر میں برابر ہے. نہیں، یہ جملہ صرف اگلے جملے کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہا ہے. سرکار نے اس سے اگلا جملہ بھی فرمایا. وہ کیا فرمایا؟ اللہم ادر الحق حیث ما ہو دار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں. اسی لیے میں یہ جملہ دہرایا کرتا ہوں ممبر سے، مولا میں اور امت میں یہی فرق ہے، امام اور امت میں یہی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ہم ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے. علی کل ایمان نعرہ حیدری. ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے. جزاک اللہ.
انشاءاللہ خمسے میں ذکر کر دوں گا جب امام کے صفات و اوصاف ذکر کروں گا، اس حدیث کو کھولوں گا آپ کی خدمت میں۔ توجہ فرمائے، ابھی جو کہنا چاہ رہا ہوں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں چونکہ مولا علی پڑھتے تھے نماز میں بسم اللہ بلند، اس لیے یہ نماز کا جز ہے نہیں۔ اب ان کا جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ پھر نکالی کس نے؟ سوال تو ہے نا۔ اب سنیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص خلفائے راشدین کے بعد، اب آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، وہ کہتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد ایک شخص مدینے میں آیا جو مسلمانوں کا حاکم تھا اور اس نے آ کر نماز پڑھائی اور کہتے ہیں نماز میں بسم اللہ چھوڑ دی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ مدینے میں بسم اللہ چھوڑی۔ جیسے ہی چھوڑی، توجہ یہ دلیل ہے کہ پڑھی جاتی تھی، کیا دلیل ہے ابھی جو دے رہا ہوں، کہتے ہیں جیسے ہی چھوڑی صحابہ کرام نے جیسے نماز ختم ہوئی اس کے پیچھے پڑ گئے، گھیر لیا، کہنے لگے سرقتا ام نسیتا، بھول گئے ہو یا چوری کی ہے؟ بات پہنچی ہے۔ آپ نے دوسرے جملے کی نزاکت کو سمجھا ہے؟ پہلا جملہ تو عادی ہے، میں بھی اگر آیت بھول جاؤں تو آپ کہیں گے قبلہ آپ بھول گئے، ایسا ہی ہے نا، لیکن دوسرا جملہ ہر کسی سے نہیں کہتے ہو کہ چوری کی ہے، یہ اسے ہی کہتے ہو جس کا پتہ ہو۔ میری بات کا توجہ ہے، یہ چوری کی ہے یہ عام لوگوں نے تھوڑے ہی کہا، صحابہ کرام نے کہا، اب جنہوں نے کہا وہ تو جانتے تھے۔ اب آپ یہ معذرت کے ساتھ شاید اخلاقی طور پر جملہ درست نہ ہو، لیکن ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ آپ کی جوانی میں دوستی ہو، پھر لمبے عرصے آپ سے دور ہو جائے اور ملے 20-25 سال کے بعد، آپ نے جوانی میں اسے دیکھا ہو اور اس کے سارے کارنامے جانتے ہوں، آپ کو اگر وہ ضعیفی میں ملے، اس بارش بھی ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، تو آپ کہتے ہیں یار بڑی تبدیلی آ گئی، ٹھیک ہو گیا تو کہتے ہو نا۔ کیوں کہتے ہو؟ چونکہ ماضی جانتے ہو۔ اب جنہوں نے کہا بھول گیا یا چوری کی ہے، اس کا پتہ وہ خاندانی جانتے ہیں۔ توجہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ انہوں نے چھوڑی۔ بھئی اب توجہ فرمانا، آج کی مجلس کا یہ ایک پیغام ہے، درمیان میں آ گئی بات تو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب بسم اللہ چھوڑ دی، جس نے چھوڑی کیوں چھوڑی؟ اسے کیا تکلیف تھی؟ بسم اللہ سے کیا تکلیف تھی؟ اب میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں، باقی مسلمانوں کے فتوے پر بات نہیں کر رہا، ہر کسی کو حق ہے ان پہ بات، اس پہ بات کر رہا ہوں جس نے نکالی، جس نے چھوڑی۔ اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑی، تو تائید بھی ہو گئی۔ تو جس نے چھوڑی اس کے ذہن میں کچھ تھا نا کہ بسم اللہ میں ہے کیا۔ مجھے نہیں پتا کتنے دوست میری بات کو سمجھیں گے۔ علی کا پڑھنا اور اسے چھوڑنا دلیل ہے کہ چھوڑنے والے نے چھوڑی اس لیے ہے کہ اسے پتا ہے بسم اللہ میں کچھ ہے۔ تو کیا ہے؟ لو وہ واقعہ تو بچوں کو بھی یاد ہے نا، میں دہراتا بھی نہیں ہوں تاکہ وقت نہ لوں۔ آپ کو یاد ہوگا نا عبداللہ ابن عباس اور مولا کائنات نماز مغربین سے فارغ ہوئے، عبداللہ ابن عباس جانے لگے، مولا نے فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ امیر المومنین نے سورہ الحمد کی تفسیر شروع کی، تو کہتے ہیں نماز تہجد کا وقت ہو گیا اور تفسیر بسم اللہ بھی مکمل نہ ہوئی۔ مولا کائنات نے کہا عبداللہ ابن عباس سے اٹھو، وضو کرو، تہجد پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک ذوق علمی ہوتا ہے، انسان کے اندر طلب ہو تو سامنے والا کچھ دے سکتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے بلا تشبیہ کہا خدایا کاش آج رات طویل ہو جاتی۔ تو مولا نے فرمایا کیا ہوتا؟ مولا نے فرمایا اگر طویل ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ کہنے لگا یا امیر المومنین، حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے آپ اس سورہ الحمد کی تفسیر مکمل کر دیتے۔ مولا نے فرمایا جس کی تفسیر ایک رات میں سمٹ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ مجھ علی کو پہچان۔ فرمایا اگر میں صرف الحمد کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اتنی ذخیرہ کتابیں بنے۔ حیران ہو گئے، تو مولا اس کی تفسیر ہو نہیں سکتی۔ فرمایا وہ اسرار قرآن ہے۔ اب تجھے خلاصہ دے دوں،
عبداللہ نے کہا دے دے مولا. فرمایا سنو اللہ نے قرآن کو اسرار و رموز پر بھیجا ہے، اس کا ظاہر ہے اور باطن ہے. فرمایا اسی لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا تو اس کا مرکز اور محور اور قلب سورہ یاسین کو بنایا. تو فرمایا سورہ یاسین کا قلب سورہ الحمد کو بنایا. فرمایا ان 7 آیتوں کو جب سمیٹا تو بسم اللہ میں وہ سارا خلاصہ دے دیا. اور فرمایا بسم اللہ کو جب سمیٹا تو اس کی بام کو بنا دیا. فرمایا با اس وقت تک با ہی نہیں بنتی جب تک نقطہ نہ آ جائے. تو فرمایا بس پتا چلا کہ قرآن ظاہر میں بھی سمٹے تو نقطے میں آتا ہے. فرمایا وہ ظاہر میں بھی سمٹے تو نقطہ ہے، اور اگر باطن میں سمٹے تو وہ نقطہ کون ہے؟ فرمایا انا نقطہ تو تحت الباب، میں تیرا مولا وہ نقطہ ہوں، یعنی میں قرآن کا خلاصہ ہوں، میں مجسم قرآن ہوں. لو اس مولا کے فرمان سے ثابت ہو گیا کہ بائے بسم اللہ، وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ علی ہے. تو اب جس نے بسم اللہ نکال لی اسے تو پتا تھا کہ یہ بسم اللہ پڑھوں گا تو با کے بغیر کیسے پڑھوں گا. تو اب میں یہی جملہ کہا کرتا ہوں تشیع شیعہ میں اسی لیے بسم اللہ ہے. ایک حکمت بیان کر رہا ہوں، ایک حکمت شاید یہی ہو. آپ جانتے ہیں کہ نماز 2 رکعتی بھی ہو، 2 رکعت کم از کم تو 2 رکعت ہے، وہ جو ہے نماز وتر وہ بھی بیٹھ کے 2 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، شمار ایک ہوتی ہے. تو 2 رکعت نماز میں 2 دفعہ تو الحمد پڑھو گے نا، ایسے ہی ہے نا. اگر آپ دونوں رکعت میں ایک ہی سورہ پڑھ لیں، مثلا الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھی جا سکتی ہے دونوں میں سورہ اخلاص، پھر بھی بول کے بتائیں کہ دونوں رکعت میں ہر آیت کا تکرار 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ ہوگا. ایسا ہی ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری رکعت میں الحمدللہ رب العالمین. ہر 2 رکعت نماز میں بھی سورے کا تکرار 2 دفعہ ہے، لیکن بسم اللہ کا تکرار 2 دفعہ نہیں. جزاک اللہ. کتنی دفعہ ہے؟ 4 دفعہ. 2 اور 2 4. آپ نے توجہ فرمائی ہے. اگر آپ ظہرین پڑھیں نا تو بلند نہیں پڑھنی، ایسے ہے نا، الحمد بالاخوات پڑھنی ہے، یعنی آپ خود سنیں، آپ نے بلند نہیں پڑھنی، لیکن مستحب ہے اس میں بھی بسم اللہ بلند پڑھو. آپ نے توجہ فرمائی ہے، اس میں بھی بسم اللہ بلند پڑھو. کیوں؟ شاید ایک حکمت یہ ہو کہ آنے والے کو پتا چل جائے علی والی نماز ہے. میری بات میں توجہ ہے. چلے اب آج کی مجلس سمیٹنی ہے. انسان محتاج ہدایت ہے. انسان میری طرف متوجہ رہیں گے. انسان کل انشاءاللہ 8:45 بجے عباس بھائی انشاءاللہ 8:45 بجے انشاءاللہ ممبر، اور آپ کی زحمت جلدی انشاءاللہ، تاکہ وقت کے اندر اندر راتیں چھوٹی ہیں دن ایسے ہیں. توجہ فرمائیں گے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. انسان محتاج ہدایت ہے. آپ سب میری تائید فرمائیں گے، اور بات وہی کہہ رہا ہوں جو ہم سب کو یاد ہے. سورہ الحمد نماز میں رکھا، الحمدللہ رب العالمین، اس کی حمد ہے نا، ایسے ہی ہے نا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسے مخاطب ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت تو اب اتنی یاد ہو گئی، ایسے ہی ہے نا. پاکستان کا ایک ہی لیڈر ہے جس نے یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ لی کہ اب تو ہر کسی کو یاد ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آئیں آگے، پیچھے جو پڑھ رہے تھے اس کی حمد تھی. میں کاش میری بات پہنچے. اور الحمدللہ آپ نے، واللہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اس انداز سے اور توجہ سے مجھے حوصلہ ہوا کہ بات کو ذرا اور پیمانے پہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، بڑا خوبصورت پہلو دے رہا ہوں جو علماء نے دیا، عرفاء نے دیا. یہ جو آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت ہے نا، آیت ہے نا، تو قرآن میں اتری. کس نے اتاری؟ اللہ نے. تو اللہ کا کلام ہے نا. تو علماء نے یہ سوال اٹھایا جو آپ کی خدمت میں اٹھا رہا ہوں، ایک خوبصورت پہلو دینے کی کوشش کروں گا. وہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کلام خدا ہے. تو خدا نے یہ کلام اتارا نا، نازل کیا، تو ترجمہ یہ ہے تمام حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو وہ فرماتے ہیں اللہ جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا، نازل کیا ہے نا، وہ کس اللہ کو کہے گا؟ تھوڑا توجہ فرمائیے گا، بڑا خوبصورت پہلو ہے اہل علم دوستوں کے لیے. وہ کس اللہ کو کہے گا کہ ساری حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے.
ظاہر ہے آیت ہے نا، اور آیت بھی ایسے ہے کہ رسول کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ نہیں، بات نہیں پہنچی۔ مثلا یہ آیت ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب، اسی طرح جتنی دعائیں ہیں وہ انبیاء کی ہے نا، تو وہ ہمیں آسان ہے سمجھنا کہ انبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو اللہ نے قرآن بنا دیا، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر یہ آیت بھی ہم پڑھتے ہیں کل کہیے حبیب میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا خدا کے لیے، یہ بھی سمجھنا آسان ہے چونکہ کلام مصطفیٰ ہے قرآن، لیکن زبان مصطفیٰ سے اللہ نے مصطفیٰ کی حالت بیان کی کہ آپ کہیں میری نماز، میرا روزہ، توجہ ہے میری طرف، لیکن الحمدللہ رب العالمین ایسے نہیں کہ پیچھے کل لایا ہو کہ کہہ دیجئے، نہ، بغیر کل کے شروع ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے پروردگار کس پروردگار کو کہہ رہا ہے کہ ساری حمد اللہ کے لیے؟ سنیں، علماء کہتے ہیں اللہ نے بندے کی نیابت میں سورہ الحمد پڑھا ہے۔ تھوڑا مشکل جملہ تھا لیکن آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بندے کی نیابت میں سورہ الحمد پڑھا ہے، تو کیوں پڑھا؟ یہ ہے کی پوائنٹ، کیوں پڑھا؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، اور عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک معرفت نہ ہو جائے۔ یار توجہ فرمانا بات پہ، ہے مشکل، لیکن اب اسلام آباد میں تو میں عادی ہو گیا ہوں، لاہور میں بھی یہ باتیں کر لیتا ہوں۔ جامعۃ المنتظر میں توجہ فرمانا، اگر آپ سے یہ مزاج مل گیا تو انشاءاللہ یہ بات آپ تک پہنچے گی، اور آج کی مجلس کا یہ خلاصہ ہے میری نظر میں، توجہ فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں پروردگار نے بندے کی نیابت میں سورہ الحمد پڑھی، تو کیوں پڑھی؟ تاکہ بندے کو حمد سکھاؤں، بڑی مہربانی، تاکہ بندے کو سکھاؤں کہ میری حمد کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے بے محال بات نہیں کی، پڑھے لکھے دوستی متوجہ ہوں گے، معذرت، سب ماشاءاللہ جہاں دیتا ہے، اہل شعور ہے، اس لیے بات ضائع نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے بندے کی نیابت میں اس لیے پڑھی تاکہ بندے کو سکھاؤں کہ میری حمد کا طریقہ کیا ہے۔ تو کیا نتیجہ؟ گویا انسان اتنا محتاج ہے اور اتنا بے بس ہے کہ اگر وہ اپنی حمد کا طریقہ نہ سکھائے تو اسے اس کی حمد کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میری بات کاش پہنچے۔ پروردگار نے ہم سب کو اس سورہ الحمد کے ذریعے سمجھایا ہے، جب میں تمہیں اپنی حمد کا طریقہ نہ سکھاؤں تو تم اس قابل بھی نہیں کہ میری حمد کر سکو۔ فرمایا جو انسان میری حمد میرے بتائے بغیر نہیں کر سکتا، اسے یہ حق کیسے مل گیا کہ خدا کا نمائندہ وہ بنا لے؟ جزاک اللہ۔ توجہ ہے؟ نہیں، اس پہلو کو اور عیاں کرتا ہوں اور واضح کرتا ہوں۔ لیں بھائی، یہ قرآنی انداز ہے، قرآنی انداز۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں درمیان میں جو آ رہی ہیں یہ اپنی جگہ الگ موضوعات ہیں، لیکن ان موضوعات پہ ہمارے ممبر سے بات تھوڑی ہوتی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ مکتب تشیع، مذہب تشیع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا کی تعریف ہے نا، الرحمن الرحیم تعریف ہے، مالک یوم الدین تعریف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تعریف ہے۔ تیری ہی بندگی، تجھ ہی سے عبادت، تیری ہی مدد چاہتا ہوں اور تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا مسلمانوں کے لیے، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو وہ مدد ہے کیا؟ توجہ نہیں ہے۔ وہ مدد جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہے کیا؟ تو اسی مدد کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وہ مدد کیا ہے؟ توجہ بھائی، یہاں تک اللہ کی حمد تھی۔ اب علماء سے پوچھ لینا، اس آیت کو کھولنا ہے، علماء سے پوچھ لینا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدے ہدایت کر نا ہماری کس طرف؟ صراط، راہ کی طرف، ہر راہ کی طرف نا، مستقیم جو سیدھی راہ ہو۔ نہیں توجہ، معذرت، ہماری ہدایت کر، یہی ترجمہ ہے، گھبرائیں نہیں، یہی ترجمہ ہے۔ وہ جو آپ بیان کرتے ہیں نا قائم رکھ، وہ مفہوم ہے، وہ ترجمہ نہیں۔
فرق ہوتا ہے. مفہوماً کسی شے کو بیان کرنا الگ ہے، لفظی ترجمہ کرنا اور ہے. لفظی ترجمہ یہی ہے جو میں کر رہا ہوں. اہدے، تو ہدایت کر، لفظ کا معنی بھی یہ ہے. اہدے، ہدایت کر، نا ہماری کس طرف؟ صراط مستقیم، بے توجہ سیدھی راہ کی طرف. تو راہ کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب منزل پر لے جائے. ایسا ہی ہے نا بھائی، راہ ہوتی ہی منزل کے لیے ہے. اگر منزل نہ ہو تو راہ کا فائدہ نہیں. پتا کتنے دوست میری بات کی نزاکت کو اور لطافت کو اور اس کے کو دیکھیں گے. بھائی اصل مسئلہ منزل نہیں، اصل مسئلہ راہ ہے. نہیں کہنا کیا چاہتا ہوں، سب کو معلوم ہے منزل وہ ہے. آج بات پہنچ جائے. سب کو معلوم ہے منزل وہ ہے، منزل وہ ہے، لیکن راہ اس تک پہنچنے والی ملے تو وہ تب ملتا ہے. اللہ نے منزل خدا تھا، اسی لیے اللہ نے رہبر اور رہنما بھیجے کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو ان کے پیچھے چلنا. اب کہہ دوں جملہ، کائنات میں سب کو پتا ہے منزل کیا ہے. جھگڑا منزل پر نہیں، جھگڑا دو چیزوں پر ہے، ایک راہ پر، دوسرا رہنما پر. جو ہے ایک راہ پر، دوسرا رہنما پر. ہمارا یہی اعلان ہے کہ آؤ کائنات میں ایسا رہبر اور ایسی راہ دکھاؤ جو خدا تک پہنچائے. ماشاءاللہ میں نے بات امامت پہ کرنی ہے، لیکن عوامی بات نہیں کرنی، عوامی انداز میں کرنی ہے. بات آپ کو وہ پہنچانی ہے کہ پتہ چلے شیعہ کا نظریہ امامت دوسروں سے منفرد، جدا، الگ، ممتاز کیوں ہے اور کیسے ہے. آج کی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ہر مسلمان نماز میں یہ دعا مانگتا ہے یا نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں ہدایت کر. یہ لفظ ہدایت ذہن میں رہے. کس سے ہدایت مانگ رہا ہے؟ اللہ سے. بندہ مانگ رہا ہے خدا سے. کیا ہدایت؟ تو ہدایت کر. عجیب ہے، ہدایت اس سے مانگتا ہے اور ہاتھی خود بنا لیتا ہے. ہدایت اس سے مانگ رہا ہے، ہادی خود بنا رہا ہے. تو بندہ خدا گمراہی کا معنی یہ ہے، جب اس سے ہدایت مانگی ہے تو ہادی بھی وہی بھیجے گا. بڑی مہربانی. یہ ہے تشیع کا نقطہ نظر. انسان محتاج ہدایت ہے. دلیل یہ آیت ہے. یہ آیت خدا نے اتار کے قیامت تک ہر انسان کو بتایا. آج کی مجلس کا خلاصہ یہ اپنے نوجوان بچوں کے لیے توجہ. اہدنا الصراط المستقیم، انسان کا خدا سے ہدایت مانگنا یہ دلیل ہے کہ انسان محتاج ہدایت ہے. لو یہی ہمارا ایمان بھی یا اعلان بھی ہے کہ سرکار پر نبوت ختم ہوئی، رسالت ختم ہوئی، ہدایت ختم نہیں ہوئی. دلیل کہ انسان محتاج ہدایت ہے. بس جب تک انسان کو ہدایت کی ضرورت رہے گی، ہادی کی ضرورت رہے گی. ہادی کی ضرورت رہے گی. یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی اعلان ہے. لو ایک جملے میں مجلس لے جائیں. اللہ کے بخشے ہوئے نظام ہدایت کو اللہ نے 3 منصب کے انداز میں بھیجا. اللہ کے نمائندے جو ہدایت کرتے ہیں، کبھی نبی ہوتے ہیں، کبھی رسول ہوتے ہیں، کبھی امام ہوتے ہیں. نہیں توجہ ہوئی، معذرت چاہتا ہوں. اللہ کا بخشا ہوا نظام ہدایت نبوت اور رسالت کے بعد جب تسلسل پالے تو اسے امامت کہتے ہیں. اسے امامت کہتے ہیں. یہ ہے تشیع. تشیع کا نظریہ امامت اسی کو بیان کرنا ہے. اور امام کہتے ہی اسے ہیں جو منزل تک پہنچائے. اسی لیے حسین امام ہے. امام میرا مولا حسین امام ہے. اسی لیے قافلہ انسانیت کو لے کے چلا تاکہ اس کو اس کی منزل بتاؤں اور منزل تک لے گئے. منزل تک حسین لے گئے. کیسے لے گئے؟ ماہ سفر ہے،
ماہ سفر کی 6 تاریخ، ایسے ہی ہے 6 سفر ہے نا، میں نے کیوں 2 دفعہ دہرایا 6 سفر ہے، معذرت، ذرا میرے ساتھ بولنے کی زحمت کرنا، مصائب ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ مصیبت کا پہلا جملہ اسی انداز میں کہوں۔ مجھے بتائیں، میں نے 6 سفر کہا، 6 سفر کا دن گزر گیا، 10 محرم 20 دن، 5 دن پہلے سفر کے 25 دن، 26 دن گزر گئے نا۔ کس کو؟ شہادت حسین کو۔ توجہ رہے بھائی، 26 دن گزرے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیوں یہ مجالس ہو رہی ہیں؟ توجہ فرمانا، 26 دن گزرے ہیں اور میری آقا زادی 9 بھائیوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر، نہیں، اس جملے کی آج میں اسی طرح اتنا ہی آپ تک اگر پہنچا لوں تو انشاءاللہ 4 دن باقی ہیں، سفر کے مصائب پڑھوں گا، لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے دوستو، اللہ کی قسم میں خوش آمد نہیں کر رہا، آپ نے توجہ فرمائی، مجھے حوصلہ بھی ہوا اور بات کو اس کو میں نے اور دقیق اور عمیق کیا اور ڈیپ کیا۔ توجہ فرمائیں گے جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں آرمی پبلک سکول APS کا واقعہ ہوا تھا کافی سال پہلے، اس واقعے کے 1 سال بعد جب اس کی برسی آئی، یہی کہنا چاہیے، شہداء تھے، ہمارے بچے تھے آرمی پبلک سکول کے، میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ ایک خاتون ایک شہید کی ماں سے انٹرویو لے رہی ہے، صبح کا وقت تھا جو مارننگ شو تھی، تو میں دیکھ رہا تھا، نام آیا تو دلچسپی بڑی، انہوں نے کہا جی یہ APS میں شہید ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ سننا یار، اس اینکر نے جو نوجوان لڑکی تھی سوال کیا ماں سے، آپ کا بچے کا پہلے تعارف کروایا، پھر کہا بتائیں آپ کا غم کیسا ہے، کیا کیفیت ہے، سنیں گے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ٹی وی پر لائیو پروگرام تھا، روتے روتے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگی کبھی ماں سے اولاد کا غم نہ پوچھنا، اجرکم من اللہ۔ جو اگلے جملے اس نے کہے نا، میں نے کیوں آج دہرائے ہیں، کیوں دہرا رہا ہوں، تاکہ آپ تک کس انداز میں، اب یہ آپ کو اگر یہ کربلا کی طرف موڑ دے نا یہ واقعات، تو آپ کا رخ تو پھر اور ہو گیا نا، اور ہو گیا۔ پھر اس نے سوال کیے ماں سے کہ 1 سال بچے کو ہو گیا، کیفیت کیا ہے؟ بڑی اچھی بات کہی ماں نے، کہنے لگی پہلے دنوں میں تو مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، میں ہر وقت روتی تھی۔ کہتی ہے پھر کیا ہوا؟ 1 سال گزر گیا، 365 دن۔ ماں نے کہا میری بچی ہے، شادی شدہ ہے، وہ آئی اور میرے داماد کے ساتھ، اور مجھے نہیں بتایا، میں کسی کام تھی یا کسی کمرے میں مجھے بٹھایا، اور کہتی ہے جتنی میرے بچے کی چیزیں تھی نا لے گئی، بہن لے گئی بھائی کی ساری چیزیں، تو کہتی ہے اب مجھے نا گھر میں نا بچے کی کوئی شے نظر نہیں آتی، نہ بیگ، نہ جوتے، نہ کپڑے، نہ تصاویر، متوجہ ہیں آپ؟ کہنے لگی ایک یہ چیز، چونکہ اب اس کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تو اب یاد آتا ہے لیکن کم آتا ہے، چونکہ کوئی نشانی نہیں۔ دوسرا سنیں گے، اس نے کہا کہ جب پورے پاکستان نے ہمارے ساتھ تعزیت کی، غم بانٹا، تو مجھے اب احساس ہوا میں تنہا نہیں ہوں، کہتی اس لیے میرا غم کم ہو گیا۔ خدا کی قسم میں یہ دیکھ بھی رہا تھا، اور جو آپ کی کیفیت ہے یہی میری تھی، اور رخ مڑ گیا کربلا کی طرف۔ اب جہاں دیدہ ہو، بزرگ بھی ہو، جوان بھی ہو، اس لیے آج 26 دن کا ذکر کیا، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ 26 دن گزر گئے اور ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ جملہ واضح کر دوں، بطول کی بیٹیوں پر، پوتیوں پر، بطول کی بیٹیوں اور پوتیوں پر اور بہوؤں پر کیا گزر رہی ہے کون جانے۔ آپ پہچان رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ متوجہ ہیں؟ اور واضح کروں، پتہ چلا اگر جانے والے کی نشانی سامنے نہ آئے تو غم کم ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں بیبیاں چل رہی ہیں اور سر ساتھ ہیں، اجرکم من اللہ، بیبیاں جا رہی ہیں اور سر ساتھ ہیں۔ اب میں جملہ اور واضح کروں، میں سوچتا ہوں اور دل پھٹتا ہے کہ جب اکبر کی ماں سر اٹھاتی ہے،
تو سامنے اکبر کا سر نظر آتا ہے. میرے ساتھ رہنا یار. جب میری آقا زادی سر اٹھاتی ہے، کبھی عباس کا سر، کبھی حسین کا سر. اگر ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے جملہ واضح کروں، جب قاسم کی ماں سر اٹھاتی ہے، سامنے قاسم کا سر نظر آتا ہے. عزادارو سادات و مومنین، میں سوچتا ہوں اور آپ بھی سوچیں گے، میں سوچتا ہوں ہر بی بی سر کو دیکھتی ہوگی اور روتی ہوگی، لیکن میں پھر بھی یہ سوچ کر پھر بھی ایک پہلو سامنے آتا ہے. ہر بی بی دیکھتی ہوگی، اپنے جوان بچوں کے سر سامنے آتے ہوں گے. سوچتا ہوں ہر بی بی کا دیکھنا الگ ہے اور رباب کا دیکھنا الگ ہے. آقا زادی رباب کا دیکھنا الگ ہے. ذرا سوچو اور عالم تصور میں ذرا بازار شام میں جاؤ. اب کہوں جملہ، میرا دل کہتا ہے جب جناب رباب چھوٹا سا سر نوکے نیزہ پہ دیکھتی ہوگی تو بی بی رو کے کہتی ہوگی کاش تیرا سر مجھے مل جائے. تیری عمر کے بچوں کے سر کوئی نوکے نیزہ پہ بلند ہوتے ہیں. اجرکم من اللہ. اب جملہ آ گیا ہے حضرت علی اصغر کا، تو ایک جملہ کہہ دوں اور زحمت ختم کر دوں. آج طویل مصائب نہیں پڑھتا، خدا کی قسم میں نے یہ جملہ کتابوں میں بھی پڑھا، بزرگوں سے بھی سنا. ایک جملہ درمیان میں کہتا ہوں پڑھے لکھے جہاں دیدہ دوستوں کے لیے، اہل طرد کے لیے. ارسطو سے کسی نے پوچھا تھا بتاؤ کسی شریف کے لیے زندگی میں مشکل مرحلہ اور مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ سنو گے جواب. ارسطو نے کہا جب شریف کو کمینے سے سوال کرنا پڑے. ہائے، حسین سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے. میں جملہ کہنا کیوں چاہتا ہوں؟ چونکہ دو دعائیں لے کے آئے ہوئے باب الحوائج کا ذکر. ایک جملہ کہہ دوں، زحمت ختم کر رہا ہوں. خدا کی قسم یہ جو جناب رباب نے حضرت علی اصغر کا سر بار بار دیکھا ہے، اس سر کو دیکھنے کا اثر تھا کہ بی بی پھر سائے میں نہیں بیٹھی. تو ذرا سوچنا. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں، میرے چوتھے امام کا صحابی ہے، شیعہ ہے، نام ہے منہال. نام سنا ہے نا ذاکرین علماء سے؟ منہال کہتا ہے واقعہ کربلا کے بعد میں مدینے آیا. جیسے ہی امام کے گھر میں پہنچا کہ اپنے چوتھے امام کو سلام کرتا ہوں. کہتے ہیں امام کی مجھ پہ نظر پڑی، پوچھا منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا کوفہ سے. کہا کوفے کی خبر دو. کہنے لگا مولا آپ کے دشمنوں کو، آپ کے بابا کے قاتلوں کو حضرت مختار چن چن کر واصل جہنم کر رہے ہیں، یہ سننا تھا. کہتے ہیں امام نے فوراً پوچھا منہال ہرملہ مارا گیا؟ منہال ہرملہ مارا گیا. اب جب یہ ہرملہ کا نام آیا نا، منہال کہتے ہیں میں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یبن رسول اللہ، میرے امام، آپ نے اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے قاسم کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا. مولا بتائیں گے اصغر کے قاتل کا کیوں پوچھا ہے؟ سنیں گے؟ امام نے روتے روتے کہا یہ جو کربلا میں تیر چلا ہے نا، فرمایا یہ میرے بھائی کی گردن میں نہیں لگا، یہ میری ماں کے جگر میں لگا ہے. ابھی تک دور خدایا اسی روتی آنکھوں کے ساتھ تیرے حضور التجا کرتے ہیں، حاضرین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں محبت و اطاعت اور معرفت اہل بیت اور اس دنیا میں شفاعت اہل بیت ہمارے شامل حال فرما. پروردگار اولاد صالح و نرینہ کی خواہش رکھنے والوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار قلب یوسف زہرا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما.
جن مرحومین کے اسماء گرامی لیے گئے اور جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہے، میرے والد مرحوم، خدایا سب کی قبور پہ رحمت نازل فرما، ان کی قبور کو نور ولایت سے منور فرما، شفاعت ائمہ ان کے شامل حال فرما، ان کی لغزشوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، عاقبت بالخیر فرما، پروردگار ہم سب کو عزاداری اور ولایت کی نعمت کو کما حق کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق محمد